اس گرمی میں یہ درخت نعمت ہے. انسان تو انسان، جانور بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. وہ بھی کیا دن تھے جب ہم اس کی شاخ پر رسی باندھ کر جھولتے تھے اور اس کے پیچھے چھپتے تھے. کیوں فیضان بھائی؟ کیا یاد دلا دیا ببلو بھائی. اس درخت سے تو ہمارے بچپن کی حسین یادیں وابستہ ہے. ویسے صبح صبح جب اس درخت سے پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید بھائی، میں بھی جھنڈے لگاؤں گا، جھنڈیاں بھی لگاؤں گا اور پیارا سا بیج بھی لگاؤں گا اور سچا پاکستانی بن کر دکھاؤں گا. مگر ببلو بھائی، زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں. کیوں نہیں اسید بھائی، پاکستان تو ہماری جان ہے. درخت ہے رب کی نعمت، کرو تم اس کی حفاظت. پھل یہ دے اور پھول کھلائے، ہم کو ٹھنڈی ہوا پہنچائے. کٹ نہ جائے، کم نہ ہو یہ، ہر بچہ اب وعدہ لے. پودا ایک لگانا ہے، درخت اس کو بنایا ہے. ماشاء اللہ، آپ دونوں نے تو بہت پیاری نظم پڑھی ہے. ٹیچر نے ہمیں یہ نظم یاد کرنے کو دی ہے. ٹیچر بتا رہی تھی کہ درخت ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تو ہے. چلیے آپ دونوں ہیکو آئس کریم کھائیے. ارے واہ، ہیکو آئس کریم. گرمی کے موسم میں جب ایک دم ٹھنڈی ہیکو آئس کریم مل جائے تو دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. اور پھر پیور ملک سے بنی ہیکو آئس کریم ہو تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور بابا ایک بار ہیکو آئس کریم لائے تھے، پھر سب کو یہ اتنی پسند آئی کہ اب ہمارے گھر میں صرف ہیکو آئس کریم ہی آتی ہے اور بار بار آتی ہے. اوہو، میرے کپڑے خراب کر دیے. ان پرندوں کو بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی. یہ پرندے مجھے ایسے کام کرنے نہیں دیں گے. ارے بابو انکل، خیریت تو ہے نا سب؟ ان پرندوں کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوں. سمجھ نہیں آتا ان کا کیا کروں. سمپل سا سولوشن ہے، کسی درخت کاٹنے والے کو بلائیں اور اسے کٹوا دیں. اور ویسے بھی آپ کا یہ درخت کافی بڑا ہے، اس کی لکڑی کو بیچیں گے تو آپ کو اچھے پیسے بھی مل جائیں گے. ارے ناصر صاحب، آپ نے تو بہت ہی کمال کا مشورہ دیا ہے. اس طرح مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور جیب میں پیسے بھی آ جائیں گے. فرمان بیٹا، ادھر آنا ذرا. جی بابو انکل، آیا. ویسے اس کام کے لیے اشفاق صاحب صحیح رہیں گے؟ میں ابھی ان سے رابطہ کرتا ہوں. بہت شکریہ ناصر بھائی. بیٹا اشفاق صاحب کا نمبر ملانا ذرا. خیریت تو ہے بابو انکل؟ اشفاق صاحب کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہاں بیٹا، یہ درخت کٹوانا ہے ان سے. ویسے اچھا بلا درخت ہے، آپ کیوں کٹوا رہے ہیں اسے؟ بیٹا جتنا کہا ہے اتنا کرو اور سوال مت کرو. جی اچھا بابو انکل. یہ آج کل کے بچے سوال بہت کرتے ہیں. السلام علیکم اشفاق صاحب. غلام رسول بھائی، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، کوئی دعا ہی بتا دیں. حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب سخت گرمی ہو تو یوں کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے بچا لے. جزاک اللہ غلام رسول بھائی. ببلو بھائی، دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. ارے واہ، ہیکو آئس کریم میری فیوریٹ آئس کریم. اس گرمی میں تو بس یہی چاہیے. یہ ہیکو آئس کریم کوئی عام آئس کریم نہیں ہے. فیضان بھائی، آپ نے تو ساری گرمی بھگا دی، جزاک اللہ خیرہ. ویسے ببلو بھائی، گرمی تو واقعی بہت ہو رہی ہے، بلکہ اب تو ہر سال گرمی بڑھتے ہی جا رہی ہے. ویسے اس کی کیا وجہ ہے اسید بھائی؟ اس کی ایک بڑی وجہ درختوں کی کٹائی ہے. درخت اپنے پتوں اور شاخوں سے سورج کی تیز شعاؤں کو روک لیتے ہیں، جس سے گرمی کم محسوس ہوتی ہے اور ان کی چھاؤں زمین کو ٹھنڈا رکھتی ہے. تو اگر ہم گرمی میں کمی لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹری پلانٹیشن کیمپین چلانی ہوگی اور درختوں کی کٹائی کو بھی روکنا ہوگا. درختوں کی کٹائی سے یاد آیا کہ بابو انکل تو گھر کے باہر والا درخت کٹوا رہے ہیں. ارے نہیں فرمان بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور بابو انکل کو سمجھانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اب
کیا کریں ہم؟ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ہم سب مل کر شجرکاری کی کیمپین چلاتے ہیں اور لوگوں کو درختوں کی اہمیت بتاتے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو بابو انکل کو بھی سمجھ آ جائے گی. آپ کی کیا رائے ہے غلام رسول بھائی؟ آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے. ویسے بھی انڈیپینڈنس ڈے آ رہا ہے تو اس بار 14 اگست پہ ہمیں سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ شجرکاری مہم بھی چلانی چاہیے تاکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان بڑھتی گرمی کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے. اسی کے ساتھ اگر ہم اس جائز کام میں اچھی اچھی نیتیں بھی شامل کر لیں تو پھر یہ نیک کام بن جائے گا. اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس آیت قرآنی پر عمل کرتے ہوئے میرا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا. غلام رسول بھائی، اس کام میں اچھی نیتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم شجرکاری کی مہم چلائیں گے تاکہ لوگوں کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے، لوگوں کی صحت اچھی ہو اور بے زبان پرندوں کو بھی فائدہ ہو. مگر یہ کیمپین ہم چلائیں گے کیسے؟ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. ماشاء اللہ ببلو بھائی، آپ نے تو کمال کر دیا. یہ سب میرے بابا کی وجہ سے ہو سکا ہے. جزاک اللہ بابا جان. اٹس اوکے بیٹا. 14 اگست کی اصل سیلیبریشن تو یہی ہے کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی خدمت کریں اور اسے ترقی دیں. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور یوم آزادی دیکھنا نصیب فرمایا. یہ وطن ایک انمول نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آج کے دن ہم شجرکاری کی مہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا نعرہ ہے درخت لگاؤ گرمی بھگاؤ، درخت لگاؤ گرمی بھگاؤ، گرمی بھگاؤ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پودے لگائے ہیں اور صحابہ کرام بھی شجرکاری کیا کرتے تھے. تو اگر ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی ان مبارک اداؤں کو ادا کرنے کی نیت سے پودا لگائیں گے تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے. اس بار 14 اگست کو ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو ہرا بھرا اور خوبصورت بنائیں گے. آئیے فری میں پودا لے جائیے اور ہماری ٹری پلانٹیشن کیمپین میں شامل ہو جائیے. ارے اشفاق صاحب، ان بچوں کی باتوں میں نہ آئیں اور اپنا کام کریں. غلام رسول بھائی، آپ بابو انکل کو سمجھائیں نا کہ وہ درخت نہ کاٹیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو انکل، کیا آپ یہ بتائیں گے کہ یہ درخت کس نے لگایا تھا؟ یہ درخت تو میرے مرحوم والد نے لگایا تھا، مگر بیٹا اب اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے نا بابو انکل. وہ کیسے بیٹا؟ بابو انکل، حدیث پاک کے مطابق جس نے ظلم و زیادتی کے بغیر کوئی درخت لگایا تو جب تک اللہ پاک کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا تو اس لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ درخت تو آپ کے مرحوم والد کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور آپ اسے کٹوا رہے ہیں. اچھا، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا بیٹا. جزاک اللہ خیرہ. غلام رسول، دوستو، یہ درخت اور پودے ہماری ہیلدی لائف کے لیے بہت ضروری ہیں. ہم نے نہ صرف پھول پودوں کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اور پودے لگا کر اپنے پیارے ملک پاکستان کو ہرا بھرا بنانا ہے. اس بار 14 اگست پر عہد کریں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی مدد سے ایک پودا لگائیں گے اور اسے درخت بنائیں گے. This cartoon was brought to you by Kiko Dairy Ice Cream. Keep watching Kids Land.